सामईन हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सामईन हजरात, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ इस्लाम के पहले खलीफा ही नहीं थे बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी दोस्त थे। एक ऐसे दोस्त की जिन्होंने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डटकर साथ दिया कि जब इस्लाम के शुरुआती दौर में कमोबेश पूरा मक्का शहर ही तलवारों से उनको ख़त्म करना चाहता था। और यही करीबी दोस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर उनकी जगह पर मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करने के लिए इस्लाम के पहले खलीफा यानी पहले अमीरुल मोमिनीन बने। उन्होंने 2 ही साल खिलाफत की, मगर सिर्फ 2 ही साल में ही मानो दुनिया का नक्शा बदल कर ही रख दिया। इस तरह के असरात छोड़े कि जिनको आज भी साफ तौर पर दुनिया में देखा जा सकता है। पर्शियन और रोमन एम्पायर, जो कि पिछली कई सदियों से बिना किसी इख्तलाफ के दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर मानी जाती थीं और आपस में सिर्फ इसी बात के लिए जंग लड़ा करती थीं कि उनमें से बड़ा कौन है, उन दोनों ही सुपर पावर को एक साथ क्रश करने और उनको घुटनों पर लाने का आगाज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही शुरू हो गया था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुस्लिम फ़ौजों की क़यादत वो इंसान कर रहे थे जिनकी गिनती सिर्फ मुस्लिम इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बहादुर और ताकतवर कमांडरों में की जाती है और जिनको नाकाबिले शिकस्त यानी कभी भी ना हारने वाला कमांडर कहा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। अब सवाल यही है कि इस्लाम के ये पहले खलीफा यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सबसे पक्के दोस्त कैसे बने? और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इनको खलीफा कैसे चुना गया? और आखिर इन्हीं को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं बनाया गया? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मक्का शहर में पैदाइश कब हुई थी इसका बिल्कुल सही तौर पर तो पता नहीं है, लेकिन मौरखीन की तरफ से अंदाज़ा लगाकर ये साल 573 ईस्वी बताया गया है, जिससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 साल छोटे थे और इनके वालिद का नाम अबू कुहाफा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असली नाम दरअसल अब्दुल्ला इब्ने अबी कुहाफा था। अबू बकर इनकी कुनियत थी और सिद्दीक़ एक लक़ब था जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको दिया गया था, जबकि ज़माना जाहिलियत में यानी कि इस्लाम लाने से पहले इनको मक्का शहर में अब्दुल काबा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो इतनी पक्की और गहरी दोस्ती थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। और ये दोस्ती उस दौर से थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ना तो दावा किया था बल्कि वो तो मक्का में बाकी आम लोगों की तरह ही एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारा करते थे। और इस दोस्ती के पीछे खास वजह ये थी कि मक्का शहर के अंदर एक बहुत ही मशहूर और नेक खातून थी जिनका नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। वो बहुत ही मशहूर और अमीर थी और एक बहुत ही काबिल और कामयाब ताजिर खातून मानी जाती थी। इसी तिजारत की वजह से ही हज़रत खदीजा का एक बार राब्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। ये कि एक बार मक्का के बड़े बड़े ताजिरों का पूरा काफिला तिजारत के सिलसिले में मक्का से काफ़ी दूर जा रहा था और कयास ये लगाए जाते थे कि इस तिजारत में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बाकी तमाम ताजिरों की तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तिजारत करना चाहती थीं और इस काफिले की मदद से बड़ा मुनाफा कमाना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपनी तिजारत की जिम्मेदारी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, जिस जिम्मेदारी को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी अदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन तिजारत के तरीके और अच्छे अखलाक और उनकी नेक दिली व सच्चाई से वो इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का ही फैसला कर लिया। बावजूद इसके कि उनकी अमीरी और उनकी बड़ी तिजारत के चर्चे दूर दूर तक होने की वजह से उनको पहले से ही निकाह के लिए पेशकश अबू जहल और उनकी तरह के मक्का के बड़े बड़े सरदारों की तरफ से दिए
जा चुके थे, इनको वो पहले ही वक्त के साथ ठुकरा चुकी थी, और अब उन्होंने निकाह करने का फैसला किया था, वो भी उन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका अमीरी के मामले में मक्का में कहीं दूर दूर तक नाम नज़र नहीं आता था। फिलहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, और उसके बाद हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सभी तिजारत के काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने लगे। धीरे धीरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत में काफ़ी मशहूर हो गए और साथ ही साथ अमीर भी हो गए। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ कर रहे थे, बिल्कुल उसी दौर में मक्का में एक और भी ऐसा इंसान था जो तिजारत में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करता जा रहा था, और उस इंसान का नाम था अब्दुल काबा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तिजारत वगैरह की वजह से ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकातें होती रहती थीं, और धीरे धीरे दोस्ती हुई, और फिर ये दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी चली गई। यहाँ तक कि जब 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले तीसरे इंसान थे। पहली उनकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जबकि दूसरे हज़रत अली शेर खुदा। बल्कि इनको अगर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए, जैसा कि आम तौर पर स्कॉलर्स करते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मर्दों में ईमान लाने वाले पहले इंसान थे, क्योंकि औरतों में हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और बच्चों में हज़रत अली शेर खुदा ईमान लाने वालों में थे। एक दिलचस्प बात ये भी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले भी वहाँ के मकामी लोगों के मजहब को सही नहीं मानते थे, यानी वहाँ के लोग जो अलग अलग बुतों की पूजा करते थे उनको वो भी सही नहीं माना करते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तो वो ना सिर्फ खुद उनके ऊपर ईमान लाए, बल्कि अपने दोस्तों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और उनको इस्लाम से रोशनास करवाया, और आगे जाकर इनके ये दोस्त भी इस्लाम के बड़े बड़े अमीर लश्कर व खलीफा बने, जैसा कि तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बड़े बड़े नाम हैं। सामईन हज़रात, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में इस्लाम की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ रुजू होने वाले जो भी लोग थे, वो मक्का के अमीर, ताकतवर या असरदार लोग नहीं थे, बल्कि ज़्यादातर तो गरीब, कमज़ोर और ख़ास तौर से ग़ुलाम लोग थे, क्योंकि ये वो दौर था जब मक्का में ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हुआ करता था, और उनके जो आका हुआ करते थे वो अपने ग़ुलामों के साथ कुछ भी कर जाते थे। मगर अब इन ग़ुलामों के सामने जब अचानक से एक ऐसा नया रिलीजन आया, जब ऐसा मज़हब आया जिसने उनको ये बताया कि तुम अल्लाह के ग़ुलाम हो, बाकी किसी के नहीं, ये लोग तो हैरान हो गए और इस मज़हब से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर बड़ी तेज़ी से इस्लाम में दाखिल होने लगे। मगर इतनी तेज़ी के साथ जब इन लोगों ने इस नए मज़हब को कबूल करना शुरू किया, तो मक्का के बड़े बड़े सरदार थे और जो उन तमाम ग़ुलामों के मालिक हुआ करते थे, उन्होंने इन ग़ुलामों को सज़ा देना शुरू कर दी। किसी को जलते हुए कोयले पर लिटाया गया, तो किसी के ऊपर पत्थर रखे गए, तो किसी को कोड़े से मारा गया। यहाँ तक कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की माँ को शहीद कर दिया गया। और ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मक्का के इन बड़े बड़े सरदारों को हमेशा की तरह ये भरोसा था और यकीन था कि भला इन ग़ुलामों को कौन बचा सकता है, ये ग़ुलाम तो पैदा ही इसी काम के लिए होते हैं। लेकिन अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तिजारत की ताकत के बलबूते इन तमाम ग़ुलामों को इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिलवाना शुरू कर दिया। वो ऐसे कि इन्होंने कभी दुगनी, कभी तिगनी, तो कभी चौगनी कीमत देकर इन तमाम ग़ुलामों के मालिकों से उनको एक एक करके ख़रीदना शुरू कर दिया और उनको आज़ाद करने लगे। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद करवाया, जो कि मस्जिद नबवी में अजान देने की वजह से काफ़ी मशहूर हैं।
اور اس طرح سے ایک کے بعد ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کرایا۔ شروعاتی دور میں مسلمان اپنی مذہبی سرگرمیاں خفیہ طور پر ادا کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا جو ایک ہیڈ کوارٹر مانا جاتا تھا جس کو دارالارقم کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے ہی چلتا تھا۔ دوستو، اب وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے جب مکہ میں مسلمانوں کی پریشانیاں بڑھنے لگیں، دشواریاں بڑھنے لگیں، ان کا جینا وہاں پر لگ بھگ مشکل ہونے لگا، تو پھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا۔ مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے مدینے میں شفٹ ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آخری لوگ تھے جنہوں نے تمام مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کے بعد مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے کامیاب تجارت کے ذریعے سے جو سارا مال اور دولت کمایا تھا وہ سب اپنے ساتھ لیا اور پیغمبر اسلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر کے لیے نکلے۔ اب یہ پورا ہجرت کا سفر کیسا تھا، راستے میں کیا ہوا، وہ مکہ کے دشمنوں کے بیچ سے کس طرح نکلے، وہ مکہ کے دشمنوں کے بیچ سے کس طرح سے نکلنے میں کامیاب رہے، یہ ساری ہی چیزیں اپنے آپ میں ایک الگ اور لمبا موضوع بناتی ہیں، جس کو ہم کسی دن الگ سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال موٹے موٹے طور پر اتنا سمجھیے کہ مدینے میں شفٹ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے پہلی جنگ لڑنی پڑی اس کا نام جنگ بدر تھا۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، تو وہیں ان کے بیٹے مکہ والوں کی طرف سے یعنی دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور یہ شاید عرب میں پہلی بار دیکھا جا رہا تھا کہ باپ تو ایک طرف تھا اور بیٹا دوسری طرف تھا، ورنہ عام طور پر عرب میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ قبیلوں کے بیچ میں ہی ہوا کرتی تھیں۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک بار اپنے والد کے سامنے جنگ بدر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں آپ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ہم لوگوں کا آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اچھا، لیکن میں تو تمہیں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مطلب انہوں نے کلیئر یہ کہنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشتا۔ دوستو، ایک بار جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ بہت سارے مسلمانوں نے اپنی تمام دولت کا کچھ حصہ تو کچھ مسلمانوں نے اپنے دولت کا آدھا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدد کے طور پر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ اے عثمان، تم نے مدد کے لیے کیا پیش کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں جو بھی مال تھا اس کا میں آدھا لے کر آیا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں جتنا مال تھا میں وہ پورا لے کر آیا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی بھی مال اپنے گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے، میرے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین حضرات، ابا رسول کا ایمان کی پختگی دیکھیے۔ یہ دیکھ کر اور سن کر تمام صحابہ حیران رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی قربانیوں کو دیکھ کر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وقت اور دولت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مدد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس طرح سے استعمال کیا کرتے تھے کہ مانو انہی کا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اور ملت اسلامیہ کی مدد کے لیے کبھی منع نہیں کر سکتے۔ فی الحال دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی وادی عرنا میں اپنا آخری خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، آج تمہارا دین پورا ہو گیا، اور ملت اسلامیہ کے تمام مسائل پر بات کی اور ان کو آگاہ کیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس آخری دور میں آپ کافی بیمار ہونے کے باوجود بھی مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت کرتے رہے، لیکن آخر کے کچھ دنوں میں امامت بھی نہ کر سکے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم دیا، اور پھر 8 جون 632 عیسوی یا پھر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بات کروں تو پھر 11 ہجری وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورے مدینہ شہر میں ہاہاکار مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حد سے زیادہ طاقتور اور روبدار مانے جاتے تھے، انہوں نے تو فوراً تلوار نکال لی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی اب یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بلکہ وہ تو صرف اپنے خدا کے پاس گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عام طور پر ہمیشہ سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کیا کرتے تھے سب سے پہلے رونے لگتے تھے، وہ اس دن نہیں رو رہے تھے کہ جس دن باقی پورا مدینہ رو رہا تھا، بلکہ ایسے حالات میں وہ نہ صرف خاموش رہے بلکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے ہمت دلائی اور سمجھایا۔ اسی دن مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا سب سے اہم خطبہ دیا، قرآن کی آیت بھی پڑھی، جس کو سننے کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دل اور جسم دونوں سے ہی بہت زیادہ مضبوط مانے جاتے تھے، وہ بھی کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے، اور ان کو اور باقی تمام مدینہ والے لوگوں کو اب واقعی میں یقین ہو چکا تھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے۔ مسجد نبوی میں ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا، تبھی اچانک سے چند لوگوں نے آ کر بتایا کہ انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا ایک نیا سردار چننے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میٹنگ کی طرف بڑھے جہاں پر انصار مدینہ اپنا سردار چننے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ انصار مدینہ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ سعد ابن عبادہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزراج کے سردار تھے، اسی لیے انصار کو لگتا تھا کہ وہی ایسے سردار ہیں جو بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے اب وہاں میٹنگ میں پہنچ کر ان لوگوں کو سمجھایا کہ دراصل یہ جو ریاست ہے یہ پہلے کی طرح ایک چھوٹی مدینہ ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے عرب میں پھیل چکی ہے، اور عرب کے باقی لوگ سعد ابن عبادہ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو صرف قریش مکہ کو ہی رہنمائی کے لیے قبول کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ پورے ہی عرب میں سب سے مشہور اور سب سے مقدس شہر مانا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر کعبہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے جنگی قصے بھی سب جگہ مشہور تھے۔ کچھ وقت پہلے ہی ابرہہ کی فوج کو ایک کرشمائی طور پر ہرا کے ان لوگوں نے ویسے ہی پورے عرب والوں کو حیران کر دیا تھا، اور اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر کے اسی قبیلے کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ اس میٹنگ میں سوال یہی تھا کہ آخر قریش مکہ میں سے اپنا خلیفہ چنا جائے تو کسے؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اس کو بہتر سمجھے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں۔ مگر پھر اچانک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور کہا کہ اس منصب کے لیے آپ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس میٹنگ کے اندر جتنے بھی نام پیش کیے جا رہے تھے ان پر لوگوں میں اختلاف ہو رہا تھا، مطلب اس پر تمام لوگ ایک رائے نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آگے کیا گیا تو تمام لوگ ایک ساتھ اس کے لیے راضی ہو گئے، اور اس طرح سے اتنی بڑی ریاست کا پورے سکون کے ساتھ اور ایک مشورے کے ساتھ آسانی سے سردار چن لیا گیا، بغیر کسی جنگ وغیرہ کے، جو کہ عام طور پر اتہاس میں نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن دوستو، جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اتنے بڑے موقع پر ایک مشہور انسان ایسے تھے جو وہاں پر موجود نہیں تھے، اور وہ تھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اتہاسکاروں کے مطابق اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے کام میں مصروف تھے۔ بعد میں جب ان کو ان تمام چیزوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، لیکن کچھ وقت کے بعد ہی
انہوں نے بچے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، بلکہ اب اس خلافت کو سنبھالنے اور اس کو مضبوط کرنے اور اس کو آگے بڑھانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتے رہے۔ مکہ کے کچھ مشہور اور طاقتور سرداروں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ شہرت ملی، اتنی زیادہ کامیابی ملی، اسی لیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عزت اور شہرت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسیپٹ کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ ویسے تو ایسا کرنے والے کئی لوگ تھے، اس میں جو سب سے بڑا، سب سے مشہور اور سب سے طاقتور نام تھا وہ تھا مسلمہ کذاب کا، جس کے پاس لگ بھگ 40,000 کے قریب فوج تھی، جو اس دور میں اس پورے علاقے میں سب سے بڑی فوج تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے ان 3 بڑی طاقتوں سے نپٹنا تھا۔ پہلی وہ طاقت تھی جو زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہی تھی، دوسری وہ طاقت تھی جو نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہی تھی، تیسری طاقت دنیا کی سپر پاور یعنی کہ رومن امپائر تھی۔ ان تینوں طاقتوں سے ایک ساتھ نپٹنا بہت مشکل کام تھا، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ ان تینوں بڑی طاقتوں سے ایک ساتھ لڑنا لگ بھگ ناممکن ہے، اسی لیے ہم کو ان میں سے کسی ایک کو ابھی کے لیے نظر انداز کرنا چاہیے اور خاص طور پر زکوٰۃ والوں کو ابھی اگنور کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور تینوں ہی طاقتوں سے نہ صرف ایک ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا، بلکہ دھیرے دھیرے ان تینوں طاقتوں کے خلاف بہت بڑی کامیابی ملی۔ ان تمام جنگوں میں اور ان تمام بغاوت کو کچلنے میں اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا تو وہ تھے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بغاوت کو کچل کر ایک بار پھر سے پورے عرب کو یونائٹ کرنے کا بہت ہی اہم کام سر انجام دیا اور ساتھ ساتھ پرشین امپائر اور رومن امپائر جیسی بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ایسا اہم کام تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا تھا، اور وہ کام تھا قرآن کا ایک جگہ پر جمع کرنا۔ ہاں دوستو، آج کے دور میں آپ لوگ یہ جو قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا، کیونکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بالکل آخری دور تک بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، اسی لیے اس دور میں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ناممکن بات تھی۔ صحابہ قرآن کو لکھنا اور پڑھنا سیکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے صحابہ اس کو زبانی بھی یاد کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی ایک کتاب کی شکل میں ایک جگہ پر موجود نہیں تھا۔ پھر ہوا ایک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی، یہ وہی جنگ تھی جو مسلمانوں کو نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کے خلاف لڑنی پڑی تھی کہ جس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ کذاب سے لڑی جانے والی جنگ کافی خطرناک تھی، دشمن کی فوج بہت بڑی اور بہت طاقتور تھی۔ اللہ کے کرم سے یہ جنگ تو جیت لی گئی، مگر نقصان مسلمانوں کو بھی کافی اٹھانا پڑا تھا۔ اس جنگ میں تقریباً 700 کے قریب ایسے صحابہ شہید ہو گئے تھے جو کہ حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے جب اس جنگ کی جیت کی خبر مدینہ تک پہنچی تو باقی مدینہ تو خوب جشن منا رہا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ فوراً خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب آپ کو فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دینا چاہیے، کیونکہ مجھ کو ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی اتنی تیزی کے ساتھ حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ آنے والی جنریشن، آنے والے مسلمانوں میں قرآن کی ترتیب کو لے کر اختلاف پڑ جائے، تو اس لیے اس کام کو ہم کو جلد سے جلد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسے کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسا نیا کام کیوں کروں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ لیکن بعد میں تھوڑا سوچ بچار کرنے کے بعد، تمام لوگوں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دور میں مدینہ شہر کے اندر قریب 25 ایسے صحابی موجود تھے جن کو پورا قرآن زبانی یاد تھا۔ ان تمام کو ملا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیم بنائی جس کی رہنمائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں رکھی گئی۔ یہ وہی صحابی تھے جن کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اچھی طرح سے ٹریننگ دی تھی
اور اس طرح سے پہلی بار قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھنا شروع کیا گیا، اور یہ کام مسجد نبوی میں کیا جاتا تھا، وہ بھی تمام عام اور خاص مسلمانوں کی موجودگی میں، تاکہ کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ ہر آیت کو پڑھا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو کئی الگ الگ طریقے سے ویریفائی کیا جاتا تھا اور تبھی اس کو لکھا جاتا تھا، اور اس طرح سے خدا کا کلام یعنی کہ قرآن پہلی بار اس کتاب کی شکل میں وجود میں آیا جس کو آج کے دور میں ہم لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ کے بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنے لگے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھے، اس سمے مسلم افواج دمشق میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گھیراؤ کر رہی تھی۔ تبھی 23 اگست سن 634 عیسوی کو خبر آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے، اور ان کی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا امیر المومنین بنایا گیا ہے۔ حالانکہ فوج میں بہت ہی غم کا ماحول تھا، لیکن مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر لیا۔ سامعین حضرات، اس دین کی جانکاری کو اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ سامعین حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے کی گئی خدمتوں کو ہم اپنے عقل اور اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت ہی سادہ زندگی گزر بسر کرتے تھے اور ہمیشہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حیات میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وارث خلیفہ اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی۔ ہمیں فالو، شیئر، لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم۔